کاشف سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو. ہیلو. ہاں جی, کیا حال ہے کاشف, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک, آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ ہاں جی سن سکتے ہیں. اچھا جی, جی کیا بات مجھے کرنی ہے؟ ایکسپیرینس نہیں ہے. جی مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے یہ کالز وغیرہ کا. میرے خیال سے یہ شاید سیکنڈ ٹائم میں یوز کر رہا ہوں. میں ایک اچھا اچھا, اسلامک ٹھیک ہے. پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے نا یعنی یہ آپ نے ایک بات کی تھی جو دو چار باتیں میں جن پہ میں کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یعنی اسلام پہ کرٹیسائز کیا اور اسلام کے کس پہلو پہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو احادیث ہیں یہ 200 سال بعد آئی ہیں. تو میں نا کم از کم جس کا جواب ڈیٹیل سے جانتا ہوں اس پہ میں کلام کر لیتا ہوں. ہر ٹاپک پہ تو میں نہیں جانتا. اس میں آپ کہہ رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا یہ جو احادیث ہیں, احادیث آپ جانتے ہوں گے کہ نبی کے وسلم کے جو فرمانات ہیں ان کا قول فعل عمل اور اس میں صحابہ کرام, ٹھیک ہے جی, تو یہ ان کی یہ جو ہسٹری ہے اس کو بولتے ہیں ہم احادیث. ٹھیک ہو گیا. تو اسلام کے دو مین مٹیریل ہیں, ایک قرآن ہے اور ایک احادیث. ٹھیک ہے جی. اب جو یہ دو مین مٹیریل ہیں ان پہ جو قرآن پاک ہے اس پہ بھی میں ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جو کہتا ہے کہ جی قرآن پاک کی اتھینٹسٹی میں شک ہے. میں نے اس ٹاپک پہ بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں اور ان کا یعنی میں جواب بھی مائنڈ میں دیکھتا رہا ہوں اور مجھے اس لیول پہ نہیں لگی جس لیول پہ کوئی کہے جی نہیں, یعنی مجھے وہ کچا کام لگا ان کا. اب چلیں حدیث پاک کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. احادیث یہ غلط فہمی ہے کہ 200 سال بعد ریٹن ہوئی. ٹھیک ہے جی, میں بولتا جاؤں. ہاں جی بولتے جائیں. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی کہتا ہے whosoever says that the hadith of Prophet Muhammad was written after his death around about 150 to 200 years after. اردو بولیں, تو اردو. جی ہاں, تو مجھے اس میں اعتراض یہ ہم ہے کو کہ انٹو یہ کرنے ہیں. غلط فہمی ہے. جی, اس کی وجہ یہ اچھا ہے کہ اچھا, جب جی ہم جی. یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم صحیح مسلم کی بات کرتے ہیں یا حدیث کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اسی میں سے یہ نکالنا ہے نا کہ یہ ہم کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بھائی کہ یہ 150 سال بعد نہیں لکھی گئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیمس بکس ہیں وہ 150 سال بعد لکھی گئی, یہ مانا جا سکتا ہے. اچھا, تو کون حضرت سی علی رضی کتاب ہے ہمارے پاس ایسی جو کہ حضرت محمد سے فوراً بعد کی حدیث کی کتاب ہے؟ اب اس میں جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے, یہ مجھے اب کدھر سے ملے گا, حدیث میں ہی ملے گا. مثلا موطا امام صحیح بخاری سے پہلے ایک کتاب ہے مسند احمد بن حنبل. ٹھیک ہے جی, امام بخاری جو بھی روایت کرتے ہیں ہر تیسری روایت میں ان کا نام آ جاتا ہے, تو یہ ان سے روایت لیتے ہیں. مسند احمد بن حنبل جو ہے جی یہ اس وہ سے پیچھے جو ہے. آپ کے پاس آج کتاب موجود ہے وہ جی بخاری سے پرانی نہیں ہے. اس سے پچھلی ہے. موطا ٹھیک ہے, امام مالک بھی اس سے بھی پرانی پیچھے ہے. نہیں ہے. اس سے نہیں, اس کا جی کلیم اس سے پیچھے ہے, کتاب اس سے اچھا پیچھے نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سب سے پرانے جو نسخے ملیں گے, جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف 200 سال پرانے ہیں, 300 سال پرانے ہیں بخاری کے بھی. ٹھیک ہے, وہ بھی آج وہ ان آج کتابوں سے سے 300 پرانے ہی سال ہیں. آج ہاں سے جی یہ آج سے ہاں جی, 300 سال آج سے پرانے. 300 سال, آج سے 300 سال پرانے. اور لیکن دوسری بات ہے یہ کہ بات کس موطا طرح امام ثابت ہو. مالک کے نہیں ایک منٹ, وہ باتیں ثابت ہو جاتی ہیں. وہ اس طرح ثابت ہوتی ہیں کہ آپ کو انہی کتابوں کے اندر سے لکھی ہوئی چیزیں کہیں نہ کہیں اور بھی مل جاتی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ موطا امام مالک جو حدیث کا طریق فالو کرتی ہے نا, حدیث کا طریق, وہ حدیث کا طریق جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ خراب ہے اس سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتاب جس نے پہلی بار لکھی تھی وہ اپنے آپ کو امام مالک کے شاگردوں میں کہتا تھا, وہ امام مالک خود نہیں تھا کہ ہمیں امام مالک کے ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ کتاب مل جائے. ٹھیک ہے, ہاں اس کے اوپر نام امام مالک کا چپکایا گیا ہے, مگر اگر آپ یہ کہیں کہ امام مالک نے خود کوئی کتاب تدوین کر کے چھوڑی تھی تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موطا امام مالک وہ کتاب نہیں ہے. اگر کوئی رہی بھی ہوگی تو وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری سر بات اس یہ ہے کہ معاملے میں آپ یہ کہہ رہے ہو, ٹھہر جاؤ نا, سن لو نا. حدیث کی کتابیں اگر آپ سمجھتے ہو کہ حدیث مستند ہے تو حدیث 250 سال بعد نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, عباسیوں کے دور کی حدیث ہے. امویوں کے دور میں اسلام کی شکل کیا تھی یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. قرآن کی شکل کیا تھی آل امیہ کے دور میں ہمیں نہیں پتا, آل مروان کے دور میں حدیث کی کیا شکل تھی ہمیں نہیں پتا, فقہ کی خود کیا شکل تھی, شریعت کی یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں عباسیوں کے دور میں ہوئی ہیں. اور عباسیوں کا دور جو ہے حضرت محمد کی وفات سے 632 میں رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے, 750 میں بنو عباس کی حکومت شروع ہوتی ہے. کتنے سال بنے,
118 साल बाद अब्बासियों की हुकूमत सिर्फ शुरू होती है, और अब्बासियों की हुकूमत के भी आखिरी वक्तों में इस्लाम के ऊपर जो लिटरेरी काम है प्रॉपर वो शुरू होता है, ठीक है, यानी मिड में जाके शुरू होता है और आखिर तक अभी नामुकम्मल था और अब्बासी खत्म हो गए, ठीक है। हमें ये पता ही नहीं है कि अब्बासियों के दौर के आले उमैया के दौर में मुसलमानों के झगड़े थे क्या, हमें उसकी कुछ शक्लें मिलती जरूर हैं। और आपको ये भी बता दूं कि उस टाइम जो कुरान की तफसीर थी वो एक बहुत बड़ा झगड़ा था, क्योंकि ये जो आपका हदीस का स्कूल ऑफ थॉट है ना, हदीस और तफसीर का, ये अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, इसलिए मुसलमान जो है वो अंधेरे में बेचारे टामक टोइयां मारते फिरते थे, उनको पता ही नहीं था कि कुरान की फलां आयत का मतलब कैसे निकालना है, क्योंकि हदीसें तो थी नहीं। आज हदीसें आपको बताती हैं फलां 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 फलां, ठीक है, कुरान का इसके बगैर मतलब समझ नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि हदीसें इतनी लेट आती हैं और इतने मसाइल हैं हदीस के अंदर कि हदीस के ऊपर और इस्लाम की तारीख के ऊपर एतबार कोई बेवकूफ शख्स ही सिर्फ कर सकता। तो जो इस्लाम आप मान रहे हैं ना, असल में वो कुरान का इस्लाम नहीं है। कुरान क्या कहता है असल में मुसलमानों को इस बात का पता ही नहीं है कि कुरान क्या कहता है, और लिटरली दुनिया में किसी को भी नहीं पता। ये बात लॉस्ट हो चुकी है कि जो कुरान लिख रहा था उसका मतलब क्या था, सही है। मगर बाद अज़ां जो मेन चीज है वो फिर जब हदीस आती है तो क्या करती है, जैसे गालिब की शायरी का आप इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, अब उसने इब्ने मरियम का बीच में वर्ड यूज कर दिया और आपको पता ही नहीं है इब्ने मरियम कौन है, और आप क्या करेंगे, आप बाद में इब्ने मरियम का पूरा कॉन्टेक्स्ट हदीस की सूरत में बयान करेंगे। अगर हदीस ना हो या फिर तफसीर ना हो गालिब की शायरी की कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, तब तक आप ये बता ही नहीं सकते कि इब्ने मरियम कौन है। कुरान के साथ ये वाला मसला दरपेश था, और आज आपके ये यासिर कादी वगैरह, गामदी साहब, इन सबको इन बातों का पता है, मगर आम मुसलमान को कभी बताएंगे नहीं। क्योंकि मुझे बताएं ना, इमेजिन करें कि आप रसूल अल्लाह के मरने के 100 साल बाद पैदा हुए या जिंदा थे आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपको ये समझ कैसे आएगा कि कुरान क्या था, ठीक है, ठीक है, कुरान क्या कह रहा है, आपको नहीं पता चलेगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कुरान क्या कह रहा है। क्योंकि उस टाइम आपको, अगर आपने सूरह निसा की आयत नंबर 1 की तफसीर देखनी है तो तफसीर की किताब ही नहीं है। अगर आपने ये देखना कि ये आयत सूरह निसा में जो लड़कियों से बात हो रही है कि जिनके हैज नहीं आए उनका क्या मसला है, तो तफसीर की किताब है कोई नहीं। दूसरी बात है हदीस की किताब भी नहीं है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसका मतलब क्या है। आपको आज आपका क्या है, आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को देखें, कितना बड़ा धोखा वो दे रहा है असल में मुसलमानों को। अगर हम उठा के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को हजरत मोहम्मद से मरने के बाद 632 से 732 में ले जाके खड़ा कर दें, ठीक है, और इंजीनियर को कहें अब हमें समझा के इस्लाम क्या है, तो मैं आपको ये इस बात का चैलेंज दे सकता हूं कि इंजीनियर अपना सर पीट लेगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि इस्लाम क्या। क्योंकि ना तो वो हदीस की किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्ने माजा, सुनन नसाई, साए सित्ता है ही नहीं है। जब साए सित्ता नहीं है, तफसीर नहीं है, ठीक है, तारीख नहीं है, तो इंजीनियर आपको बताएगा कैसे कि फलां सूरत की फलां आयत में जो बात लिखी है उसका मतलब ये है। इंजीनियर क्या करता है, ओ जी हजरत अली की फजीलत, ओ जी चले जाएं वहां पे गदीर कुम की हदीस उठा लें। यार जब गदीर कुम की हदीस नहीं थी तो कोई कैसे किसी को समझाता था। जारी बात है, अब एक बात है कि अरब के एक गांव में एक बंदा रह रहा है, उसे नमाज पढ़नी आती है, कुरान वो सुनता है, हदीस की किताबें तो ना उसके बाप ने देखी है ना उसने देखी है, ना उनको लिखना आता है, ठीक है, और ना उस टाइम अरबी का ऐसा रस्मुल खत था कि प्रॉपर तरीके से पढ़ना आता हो किसी को, इवन के रस्मुल खत ही प्रॉपर नहीं था जिसमें हदीस की किताबें लिखी जा सके। तो अब मुझे बताएं कि बंदा करेगा तो करेगा क्या, ठीक है। तो ये आप मैं सर समझते बोलूं, हैं कि मैं बोलूं नहीं, सर एक इसके। ठहर जाएं, आप ये समझते हैं कि जिन लोगों ने आपको हदीसें पढ़ाई वो बड़े बाइल लोग थे, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनसे बड़ा जाहिल ही कोई नहीं था, और उन्होंने ये घड़ी सारी असल में कोई थोड़ी बहुत हदीसें मेरे ख्याल में सच्ची हो सकती हैं, 99% झूठी हैं सारी। और कुरान का जितना भी ये डेवलप किया गया इस्लाम का कि ये कहता है, ये बातें बहुत बाद की पैदा की हुई हैं, ठीक है, समझ गए। आपका हो गया, ये तारीख बात का मुकम्मल मसला हो है। गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, इसमें ना मुझे कुछ एतराज़ात हैं, आपने जो जवाबात दिए हैं। एतराज़ मुझे ये है कि पहली बात ये समझनी चाहिए, हम चलें एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में हमने ये सुना समझा
کہ جی صحیح بخاری کی اگر ہم ہسٹری ان جنرل چیک کرتے ہیں یا یہ جو ساستہ ہیں تو راؤنڈ اباؤٹ ہمیں پتہ چلتا ہے جی یہ 1200 لگا لیں سال قبل ہے 1400 میں سے، ٹھیک ہے جی، یا 1450 میں سے، ٹھیک ہے، 150 سال کا فرق ہمیں ملا۔ اس سے پیچھے جب ہم جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دور میں اتنا زیادہ رواج نہیں تھا رائٹنگ کا، ریڈنگ رائٹنگ کا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ حدیث جو ہے وہ اوپر سے کوئی وحی نازل نہیں تھی، اور جو ساتھ ساتھ لکھی جا رہی تھی، جو اللہ کے نبی ہیں ان کے فرمانات ہیں، ان کا فعل ہے، انہوں نے مسواک کی، انہوں نے وضو کیا، نقل کر دیا، جس نے دیکھا۔ اب ہوتا کیا کہ جو نبی کے وسلم نے آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے جی، حتیٰ کہ یہ سننے میں ہے کہ تقریباً آلموسٹ روزانہ ہی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر ان کو اچھا اب کیا ہے کہ وہ حفظ سے کام لیتے تھے، حافظے سے، تو یہ بات مشہور ہے ان جنرل کے جو عرب تھے ان کا حافظہ بڑا قوی تھا، تو امام بخاری اگر نہ لکھتے تو ان کے دماغ میں یہ سیو رہ جاتی، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی وہ پوری نہیں لکھ پائے، جو پوری ایک مکمل کتاب میں نے اس بارے میں جو پڑھا ہے وہ یہ ہے، جو پوری ایک مکمل کتاب ہم بولیں نا کہ یار بہت ساری کتابیں ہیں، تو وہ علماء نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مائنڈ جو ہے اس میں سیونگ، یعنی جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی وہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنی امام احمد بن حنبل سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنی امام علی بن مدینی سے، پھر اس کا ایک پورا اسماع اور رجال کا ایک کرائٹیریا ہے کہ کیا ان کی ملاقات بھی ہے یا نہیں، بڑا ایک لمبا چوڑا حافظ ابن حجر اسقلانی نے انہوں نے ایک کرائٹیریا سارا بتایا، اور پورے راوی انہوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کیا پہ ہے ایک کہ پوائنٹ میں ایڈ کر دوں کہ علم جی جی الرجال جو ہے وہ حدیث کی جو اولین کتابیں ہیں ان سے خاص طور پہ سیرت ابن ہشام کے وقت پہ علم الرجال نہیں تھا، ٹھیک ہے، یا علم ہو الرجال سکتا ابھی پیدا ہونے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم الرجال جو ہے بخاری کو علم الرجال جو مل رہا تھا وہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ علم الرجال جو ہے وہ خود انوینٹڈ ہے اس وقت کا جب بخاری یہ کسی ٹائم ابن ہشام سے کچھ پہلے شروع ہوتا ہے اور بخاری کے بعد جا کے ختم ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ آج اس بات کو بخاری کے پاس اگر میں بخاری ہوں اور میں یہ ویریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حدیث واقعی ابو ہریرہ سے آئی تھی، تو میرے پاس صرف شخصی گواہیاں وہ ہیں جو کہ مجھے کوئی بتا رہا ہے، میرے پاس ان کو ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ سر ان کی آپ کا میں نہیں، سمجھ ٹھہر گیا ان کی جائے بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، آخری بات آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کا اعتبار اللہ پہ نہیں ہے کہ اللہ آپ تک ٹرانسمیشن کر رہا ہے، آپ کا اعتبار بخاری کی کہی ہوئی آخری بات پہ ہے کہ بخاری نے سند دی ہے ان کی کہ فلانے نے ڈھمکانے سے، تو ڈھمکانے نے فلانے سے، تو فلانے نے پھر فلانی سے، تو فلانی نے پھر ڈھمکانی سے کہا اور ہم تک یہ بات پہنچی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا اس کے اوپر اعتبار آپ لوگ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات عربوں کے حافظے کی آپ نے بات کی، عربوں کا حافظہ تو بخاری مسلم ستہ خود ہی عربوں کے حافظے کی کلی کھول دیتی ہیں۔ کیسے کہ حضرت محمد کو خود بہت سی آیتیں بھول جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور ایک بار حضرت محمد جو ہیں وہ مسجد نبوی میں گئے تو ایک شخص وہاں پہ انصاری تھا، وہ تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی، آپ کی زبان میں کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت محمد نے کہا اوے یہ اللہ کا بندہ کتنا نیک ہے کہ اس نے مجھے یہ آیت یاد دلا دی، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھی، میں بھول ہی چکا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ایسی تھی جو کہ حضرت محمد کو بھولی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ایسی بھی آیتیں تھی جو کہ صحابیوں کو بھولی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ایسی بھی آیتیں ہیں جو کہ یاد ہونے کے باوجود آج قرآن میں نہیں شامل، اور ایسی ہیں جو کہ بھول گئی ہیں اور قرآن میں نہیں شامل، اور ایسی بھی آیتیں تھی سورہ توبہ کی 2 آیتیں کہ جب تدوین قرآن کی گئی اور زید بن ثابت نے قرآن کی تدوین کی تو وہ 2 آیتیں اسے صرف ایک بندے سے ملی، وہ تھا ابو خزیمہ انصاری۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ صحیح ستہ میں ساریوں میں یہ حدیث آتی ہے۔ وہ 2 آیتیں سورہ توبہ کی صرف اور صرف ابو خزیمہ انصاری سے نکلی، نہ وہ عمر کو پتا تھی، نہ ابو بکر کو پتا تھی، نہ علی کو پتا تھی، کسی بندے کو وہ 2 آیتیں یاد نہیں تھی، وہ آیتیں صرف اور صرف ابو خزیمہ انصاری کو یاد تھی۔ اب 2 میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے، یہاں تو وہ 2 آیتیں حضرت محمد نے کبھی ابو خزیمہ انصاری کو بتائی نہیں تھی اور وہ اس نے خود ایجاد کی تھی۔ دوسری سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ وہ 2 آیتیں سارے عربوں کو بھول گئی، سب صحابیوں کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ
کی یہ عربوں کی جو میموری کی بات ہے نا, یہ اصل میں مولویوں کا گھڑا ہوا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. اس لیے کیونکہ پھر یہ بڑا ہی ایک بھونڈا سا جھوٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اعتراض ہے نا, یہ اس کا جواب نہیں دیتا. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ عرب کیسے اتنی حدیثیں یاد رکھ سکتے تھے, عرب کیسے اتنا قرآن یاد رکھ سکتے تھے صرف اور صرف, اور لکھائی تو ہوتی نہیں تھی اس ٹائم. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. اور عربی کا رسم الخط ہی نہیں تھا پراپر, تو لکھائی کہاں سے ہونی تھی؟ عربی کا جو رسم الخط جسے حجازی کہتے ہیں, حجازی میں آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے دیتا ہوں, آپ سے پڑھی نہیں جانی, قرآن پڑھا ہی نہیں جانا, کیونکہ وہ اتنا, اس کے اوپر نہ نقطے ہیں, نہ توئیں ہیں, نہ زیر زبر, نہ راب, نہ پیش, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, نقطے بھی نہیں ہے, بے اور نون, لام بے نون تے, ان کے درمیان آپ ڈفرنس ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ پڑھیں گے کیسے اس کو؟ تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ آپ کی اسلام کی جتنی بھی تاریخ ہے نا, جو آپ کو ٹریڈیشنل ہسٹری جس کو کہا جاتا ہے, جو ہشام نے لکھی ہے, جو بخاری نے لکھی ہے, جو طبری نے لکھی ہے, تفسیریں جو کی ہیں ابن کثیر نے یا جلالین نے, یہ سب بیسیکلی ان لوگوں کا نا ایک چیزوں کو ایکسپلین کرنے کا ایک ٹریڈیشن بن گیا تھا. جو ہم سب سے زیادہ جو ان کو رعایت دے سکتے ہیں, جو بگیسٹ کنسیشن دینے کے بعد ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ شاید وہ جینونلی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس یہ نالج ہے, مگر پچھلی 2 صدیوں میں لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے خود ہی کہانیاں گھر گھر کے چیزوں کی, بات کوئی ہوگی, بات کا بتنگڑ بنا کے, اور اس کو بعد میں کیا کر دیا, کتابوں میں لکھ لیا. اب بات کا بتنگڑ جو بنا ہوا کتابوں میں لکھا ہے, مسلمان اس کو آج بھی سچ سمجھ رہے ہیں, مگر تاریخ کا جو ہسٹوریکل کرٹیسزم کے پرنسپلز جتنے بھی اسلامی تاریخ پہ اپلائی کیے جائیں, ٹوٹلی اسلام فیل ہو جاتا ہے. ٹوٹل ساری اسلامی تاریخ, آپ کو یہ بالکل بھی پتہ نہیں لگتا کہ قرآن آپ کے پاس آیا تو کہاں سے آیا, کیا یہ محمد کے اوپر اترا بھی تھا کہ نہیں, یہ آپ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی فائنل بات کرنی ہے تو کر لیجئے, پھر میں آگے چلا جاؤں گا. اچھا سر, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, چلے تھوڑا یہ کافی نا لینتھی ٹاپک ہے, اتنی جلدی کور نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ مثلا 10 سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو میں ان کو کیا ریبٹل کرنا چاہوں تو اتنا ٹائم نہیں. اتھینٹسٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی اور حدیث کی. جہاں تک میں نے پڑھا ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی میں شک نہیں کیا جا سکتا, اور اس کے نا بڑے سمپل اور پاورفل اس کے پیچھے دلائل ہیں. جو حدیث ہیں اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث کے اس میں انجیکشن کی گئی ہے. مجھے پتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بھی دور میں لوگوں نے اس طرح, پھر ایک امام شعبی ہیں تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ تو اس طرح پھر بعد میں اسمار جال کا یہ سارا فردر ان کو کور کرنے کے لیے. اچھا, اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں بھی تو ہمیں احادیث سے ہی پتہ لگتی ہیں نا, اگر ہم احادیث کے حوالے سے بات کریں کہ ٹھیک ہے جی احادیث سے ہی پتہ. اب ان میں لکھا کیا ہوا ہے, آپ مثلا کوئی شخص کرٹیسائز کرنا چاہے تو میرے خیال سے شاید 10% وہ کرٹیسائز کر پائے, 10%. 90% لکھا, جی آپ مثلا 90% لکھا کیا ہوا, چلے ہم ایک ہم نے لٹریچر لے لیا, حدیث کہا جاتا ہے, اسلام اس کو آگے رکھتا ہے, تو ہم اب چیک کرتے ہیں ایز اے انسان اس میں لکھا کیا ہوا. تو ہم جب پڑھتے ہیں تو مجھے تو اتنا ڈیفیکلٹ نظر نہیں آتا. مثلا اس میں کیا عجیب بات ہے کہ حدیث میں لکھا ہے کہ عملوں کا دار مدار نیتوں پہ ہے, اس میں تو ایک یہ بڑی پرفیکٹ بات ہے. یہ تو یہودیوں کی بات ہے نا, یہ تو آپ نے وہاں سے کاپی کی ہوئی ہے. ایک منٹ رکتا جائے نا, یہ تو یہودیوں کی اچھا بات ہے. جی ہاں, اس یہ تو طرح یہودیوں کی بات ہزاروں ہے. نہیں صرف یہ تو ایک ہے نا, جو کل ذخیرہ حدیث ہے نا, امام مستدرک حاکم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے جتنے قول فعل اور صحابہ کرام کے بھی جو فرمانات نقل کیے گئے, وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی لائف تحقیق کے مطابق ایک سٹرکچر میں بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ 50,000 سے زیادہ نہیں ہے. اب جو ایک ہمیں مکمل کتاب ملتی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ ہے مسند احمد بن حنبل. ٹھیک ہے جی, اب انہوں نے اپنی پوری ایمانداری سے جو ساری زندگی لگا کر انہوں نے احادیث اکٹھی کی, ٹھیک ہے, بڑے بڑے سفر کیے, تو وہ مسند احمد بن حنبل جو سب سے بڑی کتاب ہے, یعنی ایک مکمل کتاب ہے, اس میں 25,000 کے قریب ہم کو احادیث ملتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے, آپ اس کا ایک دوسرا اینگل ذرا چیک کریں کہ پوری انسانیت کو اگر پڑھ کے دیکھیں, مجھے نہیں پتا آپ شاید کوئی بات سامنے لائیں, تو ایز اے انسان میں دیکھتا ہوں کہ یار ایک ایسی پرسنالٹی, دنیا کی واحد پرسنالٹی کہ جن کا عمل اور قول بھی لکھا گیا, چند لکھے نہیں گئے وہ لکھا اللہ گیا, کے, کس نے کہا؟ یار دیکھیں, آپ مجھے لکھا یہ انہی گیا, حدیث میں ہے نا, جہاں پہ آپ یار ایک آپ حدیث لے خود کے اپنی بات سے کنٹراڈکٹ کر رہے ہو نا میرے بھائی. مثلا آپ یہ مان بھی رہے ہو کہ حضرت محمد کے وقت پہ کوئی حدیث نہیں لکھی گئی, اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا ہر عمل لکھا گیا. او بھائی, یہ بعد میں جنہوں نے لکھا, آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ انہوں نے وہی چیز لکھی جو حضرت محمد کر رہے تھے. نہیں, آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. مجھے تو شور شارٹ آنسر چاہیے نا, وہ آپ دے نہیں جی سکتے. میں طریقہ بتاؤں. مثلا
آپ ایکسیپٹ کریں یا نہیں, مجھے جو میں طریقہ مجھے سمجھ میں آیا, طریقہ انتہائی سمپل ہے کہ اللہ کے جو نبی تھے وہ مکہ میں بھی رہے, مدینہ میں بھی رہے, ٹھیک ہو گیا. اب ایسا بھی ہے وہ سفر میں بھی رہے. اب وہ سفر پہ جا رہے ہیں تو وہ ٹوٹل مثال کے طور پہ تین افراد ہیں, ایک اللہ کے نبی ہیں, ان کے ساتھ 2 ساتھی ہیں. اب ادھر جو واقعہ پیش آیا وہ ان 2 بندوں نے دیکھا. وہ 1.25 لاکھ نبی کے وسلم جب دنیا سے چلے گئے اس وقت تعداد 1.25 لاکھ تھی. پہلے دن سے تو 1.25 لاکھ کا لشکر نہیں تھا ان کے ساتھ. آہستہ آہستہ کسی نے کس واقعہ سے اسلام قبول کیا, کسی نے فلانے واقعہ سے, کسی نے فلاں, کسی نے معجزات مانگے. تو یہ ساری ہسٹری جو مل رہی ہے حدیث. اب ہوتا ہے علی کو ایک انہوں نے مسنت کی ہے تو وہ حضرت علی کے پاس ہے, آگے ان سے ان کا ایک شاگرد ہے, اس نے سیکھی, پھر اس نے. تو جب ہم صحابہ سے یا امام احمد بن حنبل سے پیچھے جاتے ہیں تو ہمیں کو زیادہ کوئی گہرائی میں نہیں جانا پڑتا. ان کے جو راوی ہیں کتنے لینتھی ہیں, 2 3 4. ایسی بھی بک ہے جو مصنف عبدالرزاق ہے, اس میں تو 3 راوی سے اوپر نہیں, یعنی 150 سال کا گیپ ہے. پچھلے گیپ کو ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ حافظے پہ مبنی ہے. میرے پاس میں نے 10 دن ان کے ساتھ گزارے. جی پوائنٹ لے رہے ہیں میرا, آپ نہیں, آپ کو لاجک نہیں سمجھ آ رہی, آپ کو لاجک سمجھ نہیں آ رہی. لاجک کیا ہے؟ یہ کہنا کہ آپ کو حدیث جو ہے وہ حضرت محمد کی یا قرآن کے بارے میں ہمیں ایکوریٹ انفارمیشن دیتی ہے, وہ پتہ کیسے ہوگا کہ ایک بندہ آج یہ کہے کہ انٹرنیٹ پہ لکھا ہے کہ 200 سال پہلے کے لوگ انٹرنیٹ استعمال کیا کرتے تھے. سمجھ آئی بات؟ کھانسی آ رہا آپ کو لگ گئی ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ نہیں, آپ ان کتابوں سے انفارمیشن لے رہے ہیں. یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس کو نہیں کہتے, ٹھیک ہے. یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس کوئی 10th 15th ہینڈ انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ 250 سال میں بہت چیزیں بدل جاتی ہیں. 250 سال میں اتنی چیزیں بدلتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اعتبار کرنے کی, کیونکہ کتابیں تھی نہیں تو لوگوں نے جو لکھا ہے وہ بعد میں جن کی بنیاد پہ لکھا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر تو کوئی کتاب شروع میں لکھ لی جاتی تو ہم اس پہ اعتبار کرتے. شروع میں جب اورل ٹرانسمیشن ہے اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کاشف جی. آپ سے دوبارہ گپ شپ رہے گی میری. ہاں آئیے گا, ضرور آئیے گا. اوکے بائے بائے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.